صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. وقال فمن رغب عن سنتی فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال الشاعر حسن صورت چند روزہ حسن سیرت دائمی. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں بنیاد بتائی ہے. خوبصورتی کوئی بنیاد نہیں. نکاح میں بنیاد بتائی مال کوئی بنیاد نہیں. نکاح میں بنیاد بتائی حسب و نسب کوئی بنیاد نہیں. فاظفر بذات الدین. آقا علیہ السلام ساری کائنات کو بتلا کر گئے ایسی میری لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. جنت میں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار رہے گی. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کی بات آئی فرمایا فاطمہ کے لیے کیسا شوہر کون سا مال موجود ہے کون سی پراپرٹی موجود ہے کون سی سرکاری نوکری موجود ہے. آقا نے دیکھا فاظفر بذات الدین. علی میرا ایسا داماد بنے گا جو اللہ کو بھی خوش کرنے والا اللہ کے رسول کو خوش کرنے والا اللہ کے نام پہ مر مٹنے والا اللہ کے لیے جان دینے والا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی بنیاد میں اپنے گھرانے سے شروع کیا کہ ہم نکاح کی بنیاد دین کو لے کے چلیں گے. اس لیے سارا آیا ہوا مجمع ہمارے آج کے ہونے والے نکاح حضرت محمد عثمان صاحب اور قاری عقیل صاحب زید مجدہم العالیہ کی ہمشیرہ ان کی بہن محترمہ آج جو نکاح ہونے جا رہا ہے مسجد کے اندر نماز جمعہ کے وقت جمعہ کے دن مسجد میں ایسی دین کی ساری برکتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہے. دعا کرے کہ اللہ پاک اس ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و مقبول فرمائے. بنیادی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں
کہ نکاح کرنے والے اور میرے ماننے والوں، میرے دیوانوں، میرے عاشقوں، تمہیں نکاح کرنے میں کس چیز کو سامنے رکھنا ہے؟ کون سی چیز ہے جسے بنیاد بنانی ہے؟ فرمایا وہ ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اور نکاح کرنے والے مال کو نہ دیکھیو، اور نکاح کرنے والے دولت کو نہ دیکھیو، اور نکاح کرنے والے سرکاری نوکری نہ دیکھیو۔ اگر تجھے کوئی چیز دیکھنی ہے پہلے دین دیکھیو، اس لیے کہ داماد تو تلاش کر رہا ہے، داماد تو ڈھونڈ رہا ہے، داماد کی تحقیق کرتا ہے۔ لوگ جاتے دیکھتے ہیں کہ ہمیں رشتہ منظور ہے، گھر آئیں گے دیکھنے کے لیے، بلڈنگ دیکھتے ہیں، نوکری دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو پوچھتے ہیں بتاؤ جی بتاؤ ہمارا فلاں شخص داماد بننے جا رہا ہے، کیسا آدمی ہے، کون ہے اللہ کا بندہ جو مسجد میں جا کر پوچھتا ہو میں فلانے کو لڑکی دینے جا رہا ہوں، اور امام صاحب ذرا بتاؤ نماز میں کتنی بار نظر آتا؟ نوکری جائے وہاں جا کر پوچھے گا کہ صحیح میں یہ نوکری کرتا ہے یا نہیں، فلاں جگہ اس کی پراپرٹی ہے، کیا صحیح میں اس کی دکان ہے یا نہیں۔ لیکن مسجد کی امام کو کبھی پوچھے گا کہ امام صاحب فلاں لڑکا ہے آپ کے جھاپا میں رہتا ہے، اس کو میں لڑکی دینے جا رہا ہوں، سنگرام پورے کے اندر میں فلاں صاحب ہے ان کو میں لڑکی دینے جا رہا ہوں، امام صاحب ذرا بتائیے تو صحیح کہ یہ شخص نماز میں کتنی مرتبہ آتا ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد فرما رہے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، کہ نکاح کرنے والے، نکاح میں بیٹی دینے والے بنیادی چیز سامنے رکھ کر چل، اپنی بیٹی دین کی بنیاد پر حوالے کر۔ علماء عجیب بات فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی بیٹی جس کے حوالے کیا وہ نمازی نہیں، وہ سنت سے جوڑنے والا نہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، تیری بیٹی کا کیا ہوگا؟ بہت بنیاد فرمائی ہے۔ اسی چیز کو کہاں ہے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت دائمی۔ آدمی چاہے کتنا ہی خوبصورت سے خوبصورت چیز دیکھ لے، لیکن ایک زمانہ وہ آتا ہے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ حسن صورت چند روزہ حسن سیرت دائمی، حسن صورت سے ہوتی ہے آنکھیں خوش، حسن سیرت سے ہوتا ہے دل خوش۔ اس لیے میرے عزیزو آج ایک نکاح کا بہت سنہری موقع ہے کہ جو آج نکاح کے لیے اگر یہ حضرات چاہتے تو بڑے سے بڑا شامیانہ اور تخت کا انتظام ہوتا، لیکن آج ہمارے نوشی میاں اور ان کے والدین قاری عقیل صاحب اور ان کے والدین محترمین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کو سامنے رکھا، جس میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو، وجعلوها فی المساجد، نکاح کے لیے کون سا حال منتخب کر رہے ہو، نکاح کے لیے کون سی لاج بک کر رہے ہو، نکاح کے لیے کون سا اسٹیج لگا رہے ہو؟ فرمایا نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے جہاں نکاح ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور نکاح کرانے والوں اپنی بیٹیوں کا نکاح کہاں کراؤ، اور نوجوانوں جو نکاح کرنے جا رہے ہو اپنا نکاح کہاں ہو؟ وَجَعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، کہ نکاح کو مسجدوں میں قائم کرو۔ اب نکاح کی بنیادیں پڑے گی۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، سننا ذرا دھیان سے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ حالانکہ ہم سب کے مشفق و مربی شیخ الحدیث حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، صحت و تندرستی سے اللہ پاک مالا مال فرماوے۔ ان قریب حضرت انشاءاللہ ہمارے درمیان حاضر ہوتے ہی ہے۔ اصل تو حضرت کو ہی سننا ہے، لیکن اس سے پہلے چند حضرت کی تشریف آوری سے پہلے چند بات عرض کر رہا ہوں۔
علماء عجیب بات فرماتے ہیں نکاح کو لے کر، دھیان سے سننا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جو نکاح کے وقت میں اللہ کو ساتھ لے کر چلے گا، جو نکاح کے وقت میں رسول اللہ کو ساتھ لے کر چلے گا، جو نکاح کے وقت میں دین کو اہتمام سے زندہ کرے گا، جو نکاح کے وقت نکاح کی سنتیں زندہ کرے گا، جو نکاح کے وقت میں مہر نقد رکھے گا، جو نکاح کے لیے مسجد کو چوائس کرے گا، جو نکاح کرتے وقت میں پردے کا اہتمام کرے گا، جو نکاح کرتے وقت میں سنت کا خیال کرے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو گلے سے لگائے گا، علماء فرماتے ہیں ایسا آدمی پوری زندگی اس نکاح سے نفع پائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، توجہ دینا بات کو، توجہ دینا، قرآن کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے جو بیویاں دی، ہم نے جو آپ کو محترمائیں دی، آپ کی جو بیوی ہے، آپ کی جو زوجہ ہے، آپ کی جو وائف ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے دیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون نصیب ہو، سکون نصیب ہو۔ اللہ پہلی نعمت فرما رہے ہم تم کو بیویوں کے ذریعے سے سکون دینا چاہتے ہیں، لیکن آج سوال یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے آنے کے بعد کتنے شخص ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی زندگی بہت ہی اجیرن ہو گئی، زندگی ٹینشن والی ہو گئی۔ کہا فرمایا گہری نظر سے دیکھو کہ ان لوگوں نے نکاح کے وقت میں شریعت کی دھجیاں اڑائی ہے، اب نکاح کے بعد کہاں سکون نصیب ہوگا؟ صرف بات یہ رہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پوچھنے لگے او عبد الرحمن بات کیا ہے، تیرے بدن پر خوشبو کس چیز کی لگی ہوئی ہے، تیرے بدن پر خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے میرا نکاح ہوا ہے، جس نکاح میں نے خوشبو لگائی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا دینے لگے اور فرمانے لگے بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و بین جمع بینکما فی خیر۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت نہیں کی کہ نبی کے ہوتے ہوئے ہمارے بلائے بغیر کیسے نکاح ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ایسا نوازا تھا، عبد الرحمن تاجر الرحمن کہ یہ تو اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مقام عطا فرمایا۔ اور نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ کہ مدینہ پاک میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نکاح کی خبر تک آقا کو پتہ نہیں، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نکاح جتنا آسان ہوگا ہمارے معاشرے سے زنا اتنا مشکل ہو جائے گا، نکاح جتنا سادہ ہوگا اتنی برکت والا ہوگا، نکاح جتنا دین والا ہوگا آنے والی نسلیں، آنے والی اولادیں یہ امام حسن و حسین اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جیسی نظر آئیں گی کہ بنیادیں ہیں، نکاح بہت بنیادیں ہیں۔ بقول حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی بڑودہ والے استاد حدیث بڑی عجیب بات فرماتے ہوئے کہتے تھے جس طرح سے جب بلڈنگ مٹیریل تیار کیا جاتا ہے، بلڈنگ مٹیریل تیار کیا جاتا ہے اور اس مٹیریل میں جو سیمنٹ استعمال ہوتا ہے، جو ریت استعمال ہوتی ہے، اگر اس موقع کے اوپر میں معمار، تعمیر کرنے والا مستری، کڑیا کام کرنے والا ٹھیکیدار اگر اس وقت جو گڑبڑ کر دیتا ہے، جب تک بلڈنگ رہتی ہے وہاں تک وہ تکلیف باقی رہتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ نکاح کے وقت کا ہے۔ اگر نکاح کے موقع پر، اگر نکاح کے وقت میں اللہ کے دین کی، شریعت کی اور اسلام کی اگر دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، بتاؤ یہ نکاح کیا وجود میں لائے گا؟ ابھی نکاح ہوا، ابھی شکایتیں شروع ہو گئی، ابھی نکاح ہوا، ابھی کورٹ کے کچہری کے شروع ہو گئے، ابھی نکاح ہوا، نوٹس پر نوٹس آنے شروع ہو گئی۔ کیا وجہ بنی ہے؟ آج امت یہ ساری چیزیں کیوں دیکھ رہی ہے؟ صرف ایک چیز ہے، نام و نمود و شہرت کے خاطر ایسی شادیاں اور ایسی دھوم مستی اور ایسی چیزیں اس کے اندر وجود میں آتی ہے۔ بتاؤ اللہ اب اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اگر امت
اپنے نکاح کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو آؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نکاح کتنی آسان چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کتنی ترغیب دی، اپنے صحابہ کو نکاح کرنے میں کتنی آسانی کی طرف لے کر گئے تاکہ امت سمجھ جائے نکاح پیسے کا نام نہیں ہے، نکاح عبادت کا نام ہے۔ عجیب بات ہے، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ نکاح کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو سارا کے سارا خرچہ جو ہے یہ دلہے والے کو ہو، دلہن والے کی طرف تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث پیر طریقت حضرت قاری احمد علی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں، اللہ پاک حضرت کے آنے کو قبول فرماوے، صحت تندرستی سے مالا مال فرماوے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور اس مسجد کے ذمہ داران محترم، اور خاص کر کے ہم سب کے لیے آج بہت خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی موجود ہے جو میرے یہاں لیفٹ میں آپ کو کرسی پر نظر آتے ہیں۔ عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، شیخ صادق دامت برکاتہم العالیہ، جن کا فیض، جن کا ذکر، جن کا مراقبہ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہمارے درمیان موجود ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا میرے بیٹے مولانا حذیفہ بھی نندربار سے تشریف لائے اور نکاح پر بہت پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے۔ مولانا میں بہت پہلے آ گیا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کا بیان سنوں، اس لیے میں بیٹھے بیٹھے میرا کان بالکل آپ کی طرف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی علم میں ترقی عطا فرمائے۔ کچھ لوگ بہت بیمار ہیں، جس میں سب سے پہلے میں بیمار ہوں، آپ کو میری آواز سے پتہ چلتا ہوگا میں بیمار ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بچہ 17 سال کا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، برین ہیمریج ہو گیا، اشتیاق نام ہے، وہ بھی بہت بیمار ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بیٹے ندیم بھائی ہیں، ان کی بیٹی بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور ہماری ایک بہن ہے ریحانہ بمبئی میں، وہ بھی بہت بیمار ہے، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اب کہاں کہاں تک میں نام لوں گا، بس اتنا کہہ دو کہ جتنے بیمار ہیں اللہ امت میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ بھائی میرے کو نکاح پر کچھ بولنا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ مولانا حذیفہ صاحب نے اتنا اچھا نکاح پر بیان کیا، اتنا اچھا نکاح پر بیان کیا کہ میں جوان ہوتا تو میں بھی ارادہ کر لیتا، یہاں بھی بہت سارے ارادے کر لیتے۔ بہت اچھا نکاح پر بیان کیا، یہ ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا، پھر اصل مدعے پر آؤں گا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہمارے شیخ صادق جو ہے ان کے لیے بھی ہم 10 منٹ کا وقت رکھیں، تاکہ وہ کیا ہمیں تلقین کرتے ہیں ذکر کے بارے میں، مراقبہ کے بارے میں، کیونکہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کا فیض لیا ہے۔ یعنی چاہے سلسلہ نقشبندی ہو، چاہے سلسلہ سہروردی ہو، چاہے سلسلہ قادری ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، تمام جگہوں سے انہوں نے پورا ایک یوں کہو کہیں سے بادام، کہیں سے پستہ، کہیں سے چلغوزہ، کہیں سے کاجو لے کر یہ پورا ایک معجون مرکب تیار ہوا ہے، تو ہمیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انگلینڈ سے آئے ہیں، یو کے سے آئے ہیں، بہت جلدی سفر کریں گے، پھر معلوم نہیں کس کی ملاقات ہوتی، کس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ مجھے صرف اتنا بتانا میرے پیاروں، یہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے نا، اگر ہم صحیح معنی میں سوچیں نا، دنیا میں سب سے پہلی عبادت اگر کوئی آئی ہے تو نکاح۔ بولو دنیا میں سب سے پہلی عبادت نکاح۔ کیونکہ آپ سوچو نا، دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں
بولو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ نکاح ہونا چاہیے۔ بتاؤ جب حضرت آدم جنت میں تھے، حضرت حوا ہماری ماں جنت میں تھی، اس وقت نماز، ارے بولو نا، اس وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حاجت کچھ نہیں۔ سب سے پہلی عبادت جو دنیا میں وجود میں آئی، بولو وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اور معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت آدم قریب ہونے گئے۔ بھائی جب نکاح ہو گیا تو میاں اپنی بیوی کے قریب ہوئے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، نہیں 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 نہیں، قریب مت ہونا، پہلے مہر دے دو، مہر دے دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کیا مہر دوں گا، کیونکہ میں جو جنت میں ہوں، حوا بھی وہی جنت میں ہے، جو میں مہر دوں گا وہ تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، میں مہر کیا دوں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے ہیں، ان پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور قرآن کریم نے حضرت آدم کو زوج یعنی شوہر، اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی بیوی کہا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زوج شوہر اور حضرت حوا کو زوجہ بیوی کہا۔ تو سب کو دنیا میں سب سے پہلی عبادت نکاح، سب بولو نا، ایک آدمی کا کو بولے نکاح، اور دنیا کی آخری عبادت وہ بھی نکاح۔ بولو دنیا کی آخری عبادت، ہم سب جنت میں جائیں گے، ہاں بولو، ارے ہاں بولو نا، جائیں گے جنت میں۔ میرے کو تو ایسا لگتا ہے ایک دلہے کی جگہ بہت سارے دلہے جمع ہو گئے ہیں۔ ارے بولو نا، ہم سب جائیں گے نا جنت میں۔ اچھا جب ہم جنت میں جائیں گے اور جنت میں آرام کرتے ہوں گے، اور پلنگ پر لیٹے ہوں گے، مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، بڑی بڑی چارپائیوں کے اوپر لیٹے ہوں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تمہارا نکاح ہونے والا۔ اب سچ بتاؤ، جس وقت ہم جنت میں ہوں گے نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، لیکن اللہ کہیں گے نکاح ہونے والا، تو ہم وہاں جنت میں لیٹے لیٹے کہیں گے اللہ کس کے ساتھ نکاح ہونے والا؟ اللہ فرمائیں گے جو حور تو پسند کرے گا اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا، اور نکاح پڑھانے والا خود اللہ ہوگا۔ کھڑے بولو، نکاح پڑھانے والا خود۔ قرآن میں لکھا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی تم اپنے جنت میں بڑی بڑے مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، نکاح پڑھانے والا کون ہوگا؟ اللہ۔ تو معلوم ہے اول عبادت نکاح، آخری عبادت نکاح۔ میرے پیارو، اس لیے نکاح میں دیر نہیں کرنے کا۔ ہمارے یہاں بہت دیر ہوتی ہے، 25 28 30 سال، ارے پسند بھی نہیں آ رہے۔ ابھی کچھ دن پہلے عثمان بھائی میرے کو ایک ملا، میں کو کہتا ہے مولانا کچھ لڑکی ڈھونڈو نا نکاح میرا ہو جاوے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ کتنی عمر ہوئی؟ تو مجھے کہا 38 سال 38۔ میں نے کہا ابھی تک تو نے لڑکی نہیں ڈھونڈی؟ کہا 75 دیکھا مگر پسند۔ میں نے کہا نہیں ہوں گے نکاح، نہیں ہوں گے۔ میں کو کہتا ہے مولانا کوئی تعویذ نہیں؟ میں نے کہا تعویذ بھی فیل ہے، نکاح نہیں ہوں گے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تو نے 75 لڑکیوں کو دیکھا، اب تو ڈھونڈتا ہے حور، خود ہے لنگور، تو کہاں سے نکاح ہوں گے؟ اس لیے نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے یہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی، ساتھ میں بولو نا حضرت بایزید بستامی، زبردست اللہ کے ولی، اور یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب ان کی عمر تھی تقریباً 75 سال۔ 75 سال کا مطلب آدمی بڑھاپے میں آ گیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، ولیوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، ولیوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا ہمارے شیخ صادق بیٹھے ہیں، یہ ولیوں کی شان ہی عجب ہوتی ہے۔ جب ولیوں کی بات آئی تو ایک اور بات کروں، ایک بہت بڑے انگریز وہ ہندوستان گھومنے آئے، یہ بات یاد رکھنا بایزید بستامی والی، ہاں عثمان بھائی عمل کرنے کا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے انگریز تھے، وہ ہندوستان گھومنے آئے۔ جب ہندوستان گھوم کر واپس اپنے ملک میں گئے تو ان کو پوچھا کہ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ کہا ہندوستان میں بہت کچھ دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھی، مگر میں نے اجمیر میں جو دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ اجمیر میں کیا دیکھا؟ کہا بڑا عجب معاملہ دیکھا، ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، مگر آرام کرتے کرتے بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔
جب اللہ کا ولی آرام کرے، قبر میں جائے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے، تو جب زندہ ہوگا تو کیسی حکومت کرتا ہوگا۔ اور اللہ کے ولی کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید آپ نے نام سنا نہیں سنا، حضرت سالم، پورا نام ہے سالم بن عبداللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ وہ ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے اللہ کا ولی جب کعبے کا طواف کرتا ہو تو پورا جماعت کی جماعت، کیونکہ اکثر لوگوں کی نیت طواف کرنا نہیں ہوتی ہے، حضرت کیسے طواف کرتے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ طواف کر رہے اور ایک جماعت کی جماعت، اتنے میں وہاں کا حاکم آیا۔ حاکم نے اندر آ کر پوچھا کون ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ سب نے بتایا بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، سالم نام ہے۔ تو حاکم ہوتا نا، ان کا دماغ گرم ہوتا، گئے جا کر کہا اللہ کے ولی ذرا طواف روکو، میں بھی آپ کے ساتھ طواف کروں گا، لیکن آپ کو کیا چاہیے؟ کچھ ضرورت ہے آپ کی، کیونکہ آپ نے جو احرام پہنا ہے بہت پرانا ہے، بلکہ پھٹا ہوا احرام ہے، تو آپ کو کچھ چاہیے؟ سالم بن عبداللہ نے اتنا اچھا جواب دیا، یہ کعبہ ہے اور میں یہاں پر غلام ہوں، کعبے کے پاس یہ پوچھا نہیں جاتا کیا چاہیے، یہاں جو کہتا جاؤں گا اللہ مجھے دیتا چلا جائے گا۔ تو حاکم نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کو بھاری بہت پڑا۔ خیر اس نے بھی طواف کیا۔ جب طواف ہو گیا، حضرت سالم جب مسجد حرام یعنی کعبے کی جو مسجد ہے نا، مسجد حرام، اس کے باہر نکلے تو حاکم نے پھر بلانے بھیجا۔ پھر جب وہ آئے، حضرت سالم آئے اور حاکم کو پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے وہاں سوال پوچھا تھا، کچھ آپ کو ضرورت ہے؟ جواب سننا۔ حضرت سالم نے کہا کیا مانگو آپ سے، دین مانگو یا دنیا مانگو؟ وہی دو ہی چیز مانگ سکتا ہو، دین مانگو یا دنیا مانگو؟ تو اس نے کہا نہیں، دین تو میرے سے کیا مانگو گے، اللہ کے ولی تو تم ہو، یعنی دین تو میرے سے مانگنا نہیں کیونکہ اللہ کے ولی تو تم ہو۔ تو کہا دنیا مانگو۔ تو حضرت سالم نے کہا دنیا کس نے پیدا کی؟ کس نے؟ دین تو میں تم سے مانگوں گا نہیں کیونکہ دین تو میرے پاس ہے، کیونکہ حضرت سالم خود حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے۔ تو کہا میں دین تو مانگوں گا نہیں، دنیا، لیکن پہلے مجھے بتاؤ دنیا کس نے پیدا کی؟ تو حاکم تھا، اس نے کہا اللہ نے پیدا کی۔ کہا جس نے پیدا کی آج تک اس سے دنیا نہیں مانگا تو تجھ سے کیوں دنیا مانگوں گا؟ جس نے دنیا پیدا کی ہے آج تک اس سے میں نے دنیا نہیں مانگا، تو تو نے تو دنیا پیدا بھی نہیں کیا، تو اس سے دنیا کیوں مانگو؟ تو وہ حاکم شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے کہا کہ زمین پر بہت سے ولیوں کو دیکھا مگر سالم تیرے جیسا اللہ کا تعلق رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو میرے دوستو اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ تو میں کس کی بات کر رہا تھا؟ ہاں، 75 سال کی عمر، بڑھاپا، شادی نہیں کی۔ بولو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی۔ خواب دیکھا، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بھائی وہ اللہ کے ولی ہوتے تھے نا تو خواب بھی ایسا دیکھتے تھے۔ کس کو دیکھتے تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں کبھی کبھی ایسے اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ خواب دیکھنے والا ولیوں کا ولی، اور جن کو خواب میں دیکھا وہ نبیوں کے نبی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بہت سارے امتی ہے، اور ہمارے نبی سب کو کہہ رہے جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا، جب میرا نمبر آیا سائڈ پر آ جاؤ، سائڈ پر آ جاؤ۔ تو حضرت بایزید بستامی تو خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، جو روئے ہیں اتنا روئے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ پیارے نبی کو خواب میں دیکھا، بہت سو کو جنت میں بھیجا، مجھے جنت میں نہیں بھیجا۔ خیر روتے روتے دوسری رات بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خواب دیکھا، پھر وہی منظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خواب دیکھنے والے ولیوں کے ولی اور جن کو دیکھا وہ نبیوں کے نبی، اور وہی معاملہ بھائی جنت میں جاؤ۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میں بھی بہت عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جب میرا نمبر آیا اللہ کے رسول نے فرمایا سائڈ پہ ہٹ جاؤ۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے وہی نبی کے دونوں ہاتھ کو پکڑ لیا، اللہ کے رسول معاف کر دو، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی کیا ہو گئی؟ 75 سال کی عمر ہو گئی، اب تک میری سنت کو زندہ نہیں کیا۔ بایزید بستامی نے اللہ کے رسول کون سی سنت باقی رہ گئی؟ کہا شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا سب سے بڑی میری سنت تو یہی تھی
جس کو تم نے زندہ نہیں کیا. بس بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, سب کو جمع کیا, کہا فوراً عورت تلاش کرو, عورت تلاش کرو, آج مجھے نکاح کرنا ہے, آج مجھے نکاح کرنا ہے. وہ تہجد کے وقت سے عورت تلاش کی, ظہر کے بعد تو نکاح ہو گئے. ارے بولو ظہر بعد نکاح ہو گئے. اسی رات کو پھر دیر میں سوئے تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہمارے نبی کھڑے ہیں, بڑا مجمع ہے اور سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو جنت میں جانا, جنت میں جانا. ہمارے نبی کہتے ہیں نہیں, جب تک میرا امتی بایزید بستامی نہیں جائے گا کوئی بھی جنت میں پاؤں نہیں رکھے گا. پہلے میرا یہ ولی, میرا یہ امتی بایزید بستامی جنت میں جائیں گے, پھر سب کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا. معلوم ہوا شادی بہت بڑی بولو عبادت ہے, لیکن ہم نے شادی کو بہت برباد کیا. کیا خرافات, کیا ڈھول, کیا باجے, کیا ویڈیو شوٹنگ, کیا فوٹو کا لینا, کیا ناچنا, کیا گانا. میرے پیارو, ایک اچھا کام ہم کرنے جا رہے تھے, ایک نکاح پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا, کیونکہ کوئی ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرے. کتنا ثواب ہے؟ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا سمجھو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہم نے سارے ثواب کو زمین میں دفن کر دیا. صرف ننگا پنا, عورتوں کا ٹھٹا بازی کرنا, مردوں عورتوں کا ملنا, ویڈیو شوٹنگ, منڈپ لگانا, شور کرنا, ہنگامہ کرنا. پیسہ نہ ہوئے تو دوسروں کے پاس سے قرضہ لینا اور پھر قرضے میں ٹال مٹول کرنا. یہ ہمارا نکاح ہے میرے پیارو. تو آج سے ارادہ کرو بھائی, سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتا کر پھر میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ. کرسی لے لینا بھائی, آگے کوئی کرسی آگے لے لینا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کیونکہ مرد لوگ بیٹھے ہیں نا بھائی, عورتوں میں تو آواز نہیں جا رہی نا, مرد لوگ بیٹھے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا سب سے اچھا انسان کون, سب سے اچھا انسان کون؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لاہلیکم. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. ہم لوگ باہر کی دنیا میں ہمارا بہت نام ہے, قاری احمد علی اور سلمان, بہت نام. باہر کی دنیا میں ہمارا بہت نام, اور گھر میں جاتا ہے انٹر ہوتا ہے نا, کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے انٹر ہوتا ہے گھر میں. ارے بیوی کو گالی پر گالی, گالی پر گالی, کیونکہ دکان برابر نہیں چلی, کاروبار برابر نہیں چلا, وہ سارا غصہ لے کے گھر میں آتا ہے اور گھر میں بیوی کو بھی ڈانٹتا, بچوں کو بھی ڈانٹتا, یہاں تک ڈانٹتا ہے کہ تو بھی ایسی نے, تیری ماں بھی ایسی. آج اس کو پتا چلا اس کی ماں ایسی, 4 بچے پیدا ہونے کے بعد. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا گھر میں؟ ایک صحابی, آخری بات, ایک صحابی نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا, انجشا. کیا بولو؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے, کسی کا بھی نام ایسا نہیں ملے گا. کیا نام؟ انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے. جیسا ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا, اللہ حفاظت فرمائے, کچھ ٹینشن ہوگا, گھر میں گئے, بیوی سے کچھ بات چیت ہوئی, اس میں گرما گرمی ہوئی, بیوی کو تماچا مارا. ارے بولو بیوی کو تماچا مارا. یہاں بیوی کو تماچا مارا, معلوم نہیں کسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, انجشا ادھر آؤ. کیا کیا؟ ضربتا امراتک, بیوی کو مار کر آئے ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا؟ فرمایا ضربتا امراتک, اپنی بیوی کو مار کر آئے ہو. تو کہا اللہ کے رسول, وہ غصہ آ گیا نا تو میں نے اپنی بیوی کو مارا. ہمارے نبی نے جو جواب دیا, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رویدک قواریر, رویدک قواریر. ارے کوئی کانچ کا گلاس توڑے, اس میں کون سی بہادری کی بات ہے بھائی؟ راستے میں چلتے چلتے کوئی کانچ کا گلاس تھا, آپ نے یوں پھینکا, کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. کون سی بہادری کی بات ہے؟ ایک اور روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو بیوی کو مارے, کسی کو گرا دے وے. بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے رہے. اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیوی کو مارا نا, کیوں؟ غلطی ہوئی تھی نا. تو کہاں غلطی ہوئی تو مارا. کہا معاف کر دیتا, اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا.
تو میرے پیاروں، ہم چونکہ مرد حضرات بیٹھے ہیں اس لیے میں نے یہ روایت سنائی ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بیوی ایک امانت ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے وطن سے بے وطن ہو کر، اپنے گھر سے بے گھر ہو کر، آپ کو نہیں معلوم ہے یہ جو شوہر ہوتا ہے نا، وہ اپنی بیوی کو کبھی مارتا ہے، گالی دیتا ہے، لیکن جب بیوی فون کر کے اس کی ماں کو بولتی ہے، اس کے ابا کو بولتی ہے، وہ ماں پوری رات سوتی نہیں ہے، وہ باپ پوری رات جاگتا ہے کہ میں نے تو کبھی میری بیٹی کو مارا نہیں تھا، میں نے تو کبھی میری بیٹی کو تڑپایا نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، اگر ان کی بد دعا لگ گئی ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جتنے شادی شدہ ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جتنوں نے شادی نہیں کی ہے دعا کرے اللہ غیب سے ان کے رشتے عطا فرمائے۔ حضرت ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، شیخ صادق صاحب دامت برکاتہم آپ تشریف لائیں، ہمارے پاس 10 منٹ ہے، آپ 10 منٹ کچھ ضروری باتیں اور ہمارے اولیاء کرام کی باتیں اور پرانے لوگوں کی باتیں آپ ضرور عرض کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے، آج تو یہ مسجد بہت نصیب والی ہے، مولانا حذیفہ بھی مل گئے، میں بھی آ گیا، حضرت بھی آ گئے، یعنی آدھے گھنٹے میں آپ کو تو بہت کچھ مل گیا۔ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بڑے بزرگوں کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الحمدللہ بیان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہمارے علماء صلاح کی، بزرگوں کی، تو آج کچھ الگ سی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بھی یاد کرتے ہیں تو آج اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بیان سن کر ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا بیان سنا، تو دروازے کے باہر نکلنے کے بعد کہتے ہیں بیان تو بڑا اچھا تھا بلکہ یاد نہیں رہا۔ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ دروازے سے باہر جائیں گے تب بھی یہ اللہ کا نام یاد رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پڑھے میرے سے پڑھے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہزار بار بشویم دہن بمشکولا، ہزار بار بشویم دہن بمشکولا، ہنوز نامیت گفتن کمال بے ادبیز۔ میرے ساتھ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں میں ذکر کرواتا ہوں وہاں یہ مسجد تو کیا آسمان گونجتا ہے، آپ تو ذکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑا اپنی چھاتی بھی کھولے، آواز بھی نکالے، اللہ کو یاد کرنا ہے تو دل سے یاد کرے، زور سے یاد کرے کہ آسمان گونجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیار اور محبت سے اللہ کا نام لینا ہے کہ جیسے ہمارے گود میں بچہ سویا ہوا ہو اور اس کو اللہ کا گیت گاتے ہیں اللہ ایسے. بسم اللہ الرحمن اللہ 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 ابھی ہم نے جو ذکر کیا وہ زبان سے کیا
اب ہم زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں گے، منہ کو بند کر دیں گے، آنکھیں بند کر دے، گردن کو اپنے دل کی طرف جھکا لے اور تصور یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے دل میں آ رہی ہے، اتر رہی ہے اور سما رہی ہے، اور ہمارا دل شکرانہ کے طور پر کر رہا ہے اللہ اللہ۔ کچھ بولنا نہیں زبان سے، تصور کریں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ نہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں، وہ نہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں، بلکہ مومن کے چھوٹے سے دل میں سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مومن کو چاہیے کہ اپنا دل کو صاف ستھرا اور پاک رکھے، کیونکہ مومن کا دل یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مراقبہ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، جب سونے کے لیے جائیں تو مراقبہ کی نیت کر لیں تو پوری رات کا ثواب۔ 1 سیکنڈ کا مراقبہ 70 سال سے بھی بہتر ہے۔ 1 سیکنڈ کا مراقبہ 70 سال سے بھی بہتر ہے۔ تو ہر روز رات کو بھی جائیں، رات کو سونے کے لیے جائیں، مراقبہ کر کے سو جائیں، پوری رات کا ثواب۔ گھر میں یہ ذکر ذاکر اپنے ماں بہنوں سے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بھی یہ کریں، 5 منٹ کریں بلکہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خیر کا فیصلہ فرمائے اور ہمیں اللہ اللہ کرنے کا شوق ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔